بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری دنیا میں پھر اسی ٹرانسفارمر مشین کا سلسلہ جاری رہے۔ میں نے اس اعلیٰ افسر کے دماغ پر قبضہ جما کر کہا، گدھے کے بچے، تم ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کوبرا کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو۔ وہ یہاں سے جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرے گا، ان سب کو اپنا غلام بناتا رہے گا۔ ہماری پوری قوم اس کی غلام بن جائے گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے یہ کہتے ہی ریوالور نکال کر وائز مین کو گولی مار دی۔ کوبرا نے اس اعلیٰ افسر سے کہا، یو نانسنس، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اچانک اسے مار ڈالو گے۔ میں اسے بچا نہ سکا، مگر تمہیں بھی اب بچنا نہیں چاہیے۔ تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اس نے اسے خودکشی پر مجبور کر دیا۔ اپنی محبوبہ اینجی کے پاس آ کر بولا، تمہیں بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ ہماری دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے نابود ہو گئے ہیں۔ اینجی نے خوشی سے اور حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ فرحاد نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سپرے کرائی تھی۔ ٹرانسفارمر مشینوں سے یہ علم حاصل کرنے والے اس دوا کے زیر اثر آ گئے ہیں، خیال خونی سے محروم ہو گئے ہیں۔ صرف فرحاد اور شاید چند ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے ہیں۔ میں ان سے نمٹ لوں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، تم بہت لکی ہو۔ ایک بات تسلیم کرو، میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں تو تمہیں ایسی حیرت انگیز کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ یہ بتاؤ میرے پاس کب آ رہے ہو؟ میری جان، تم میرے لیے بہت لکی ہو۔ میرا تو جی چاہتا ہے ابھی تمہارے پاس آ جاؤں، لیکن ابھی مجھے کئی طرح کے چیلنج کا سامنا کرنا ہے۔ بابا صاحب کے ادارے والے مجھے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ بولی، ہاں، ان کی طرف سے ہمیشہ خطرہ رہے گا۔ تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ وہ میرے ذریعے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں تمہارے دماغ کو لاک کر چکا ہوں، کوئی تمہارے اندر نہیں آ سکے گا اور نہ ہی یہ معلوم کر سکے گا کہ تم کہاں رہتی ہو۔ بہرحال میں اس سلسلے میں پھر باتیں کروں گا، ابھی بہت مصروف ہوں۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگا، ابھی اور کئی دشمن تھے، ان کے پاس جانے سے صحیح حالات معلوم ہو رہے تھے۔ جیسے یہ معلوم ہوا تھا کہ انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر بھی ٹیلی پیتھی سے محروم ہو چکا ہے، لیکن بدستور یوگا کا ماہر ہے۔ اس سے نمٹنے میں دشواری ہوگی، مگر دیکھا جائے گا۔ پھر اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ میں وائز مین کے پاس گیا تھا اور اس کی موت کی پیشگوئی کی تھی، اور شاید میں نے ہی اس اعلیٰ افسر کے ذریعے وائز مین کو ہلاک کیا ہے۔ آئندہ بھی بابا صاحب کے ادارے والے فرانس پر کڑی نظر رکھیں گے، کیونکہ ان کا ادارہ اسی ملک میں ہے۔ پھر اس نے مسٹری مین کے بارے میں سوچا، وہ بھی ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گیا۔ دوسروں کی طرح مسٹری مین بھی ٹیلی پیتھی سے خالی ہو گیا تھا۔ برسوں سے پراسرار بن کر رہنے والا اب پردے سے باہر آنے والا تھا۔ اس کی اصلیت یہ تھی کہ وہ جرمنی کی وزارت خارجہ میں اعلیٰ افسر تھا۔ جرمنی کی ایک طرف روس ہے اور دوسری طرف یورپ ہے۔ یورپ کے بیشتر ممالک روس کے مخالف اور امریکہ کے حمایتی ہیں۔ مسٹری مین روس اور امریکہ کے مخالفین اور حمایتیوں کے درمیان رہ کر زبردست سیاسی کھیل کھیلا کرتا تھا۔ آئندہ چین کے خلاف محاذ بنانے کے لیے میڈم مارلی کے قلعے اور جزیرے پر قبضہ جمانے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ ہانگ کانگ کے جنوب مغرب میں مارلی کا وہ قلعہ اور جزیرہ فوجی نقطہ نظر سے بہت اہم تھا۔ اس پر قبضہ جما کر امریکی فوج اڈا بنا لیتی تو چین کے لیے دشواریاں پیدا ہوتی رہتیں۔ اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی اس قلعے سے دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھگا دے گا، پھر امریکہ سے اس قلعے اور جزیرے کا سودا کرے گا۔ وہ بہت بڑا سیاسی گیم کھیل رہا تھا۔ ایسے ہی وقت ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گیا تھا اور بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ بوکھلانے اور بدحواس ہونے والی بات ہی تھی۔ دو بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والا سودا اب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کروڑوں ڈالرز کی آمدنی سے محروم ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اب وہ بے نقاب ہو کر دنیا والوں کے سامنے آنے والا تھا۔ چین اور امریکہ کے علاوہ ہم بھی اس کا اصلی چہرہ دیکھنے والے تھے۔ وہ بے چین ہو کر اپنی رہائش گاہ میں ادھر سے ادھر بھاگتا پھر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کس طرح خود کو پہلے کی طرح چھپا کر رکھ سکتا ہے، اور اب یہ رازداری اور پراسراریت ناممکن ہو گئی تھی۔ اسے سب کے سامنے ننگا ہونا ہی تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی کار میں بیٹھ کر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا ملٹری ہسپتال میں آ گیا۔ اسے آرمی کے تمام افسران اور ڈاکٹر وغیرہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے چند بڑے ڈاکٹروں اور افسروں کو بلا کر کہا، میرے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے دماغ میں آ کر ہمارے ملک کے اہم راز معلوم کرنے والے ہیں۔ ان سے محفوظ رہنے کا ایک ہی راستہ ہے، مجھے کوما میں پہنچا دو۔ اعلیٰ افسران نے کہا، آپ یوگا کے ماہر ہیں، کیا انہیں اپنے اندر آنے سے نہیں روک سکیں گے؟ ایک نہیں، بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن ہیں، وہ یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے۔ میں کب تک سانس روکتا رہوں گا؟ اس نے ان ڈاکٹروں اور افسران کو قائل کر دیا۔ انہوں نے اپنے ملک کے اہم رازوں کی حفاظت کی خاطر اسے کوما میں پہنچا دیا۔
کوبرا اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے دماغ میں پہنچا تو اسے وہاں جگہ مل گئی۔ وہ ایک بیڈ پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ چھت کو تک رہا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، اس کے اندر سوچ کی ایک لہر بھی نہیں تھی۔ کوبرا نے کہا، مسٹر مین تم تو بڑے مکار نکلے، میرے آنے سے پہلے ہی کوما میں پہنچ گئے، لیکن کتنے دن، کتنے ہفتے اور کتنے مہینے اسی طرح رہو گے؟ کیا اسی طرح مر جاؤ گے؟ مسٹر مین ابھی خود نہیں جانتا تھا کہ آئندہ کس طرح ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محفوظ رہے گا۔ ویسے وہ آئندہ بھی پراسرار بن کر رہ سکتا تھا، کبھی موقع پا کر خود پر تنظیمی عمل کرا سکتا تھا، اپنا لب و لہجہ اور اپنی شخصیت تبدیل کر سکتا تھا۔ کوبرا نے چیلنج کیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہارے اندر آتا جاتا رہوں گا، کبھی تو کوما سے باہر آؤ گے، پھر میں تم سے نمٹ لوں گا۔ وہ ناکام ہو کر واپس آ گیا، دماغی طور پر حاضر ہو کر ہاروے اور بیکر برائٹ کے بارے میں سوچنے لگا، پھر سوچتے سوچتے ان کے اندر پہنچ گیا۔ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روکنے لگے، وہ ہنسنے لگا، وقفے وقفے سے ان دونوں کے اندر جانے لگا، کہنے لگا، کب تک سانس روکتے رہو گے؟ وہ سانس روکتے جا رہے تھے، کسی کو 10 منٹ اور کسی کو 20 منٹ تک سانس روکنے کی عادت تھی، لیکن اس کے بعد ذرا دیر سانس لینا ضروری ہوتا تھا۔ وہ 2-4 سانس لے کر دوبارہ زیادہ دیر تک سانس نہیں روک سکتے تھے۔ کوبرا ان کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا، کہنے لگا، میں تو نہیں جاؤں گا، اپنے دماغوں کو میرے حوالے کر دو۔ وہ مسلسل سانس روکتے روکتے بے دم ہو رہے تھے۔ اگر خیال خونی کی صلاحیت ہوتی تو جواباً اس کے اندر جا کر بھی اسے سانس روکنے پر مجبور کرتے، تب اس کے لیے بھی یہی مسئلہ درپیش ہوتا کہ وہ کب تک سانس روکتا رہے گا، لیکن اب بازی صرف کوبرا کے ہاتھ میں تھی، صرف وہی حملے کر رہا تھا۔ آخر وہ دونوں ہانپنے لگے۔ کوبرا نے ان کے دماغوں کو ہلکی سی تکلیف پہنچائی، وہ تکلیف سے کراہنے لگا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا کہ مالی کے قلعے میں نہیں جاؤ گے؟ وہاں ٹیلی پیتھی کے زبردست کھلاڑی بن رہے تھے، بار بار میرا راستہ روک رہے تھے، اب کیا کرو گے؟ ہاروے نے کہا، اب تو ہم تمہارے شکنجے میں ہیں، تم نہ آتے تو فرہاد چلا آتا، ہمیں اپنا برا انجام نظر آ رہا تھا، ہمیں اب تو مرنا ہے یا تم میں سے کسی کا غلام بن کر رہنا ہے۔ کوبرا نے کہا، میں تمہیں غلام بنا کر کیا کروں گا؟ تمہارے پاس ٹرانسفارمر مشین نہیں ہے، تم کبھی ٹیلی پیتھی نہیں سیکھ سکو گے، میں تمہیں غلام بنا کر کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تم ہمیں زندہ رکھنا چاہو تو فائدہ اٹھا سکتے ہو، تم نے مالی کے قلعے میں دیکھا ہے، ہم بہت اچھے منظم ہیں، وہاں کے تمام حالات سے واقف ہیں، تم ہمیں وہاں منظم بنا کر رکھ سکتے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تمہارے چور خیالات بتا رہے ہیں کہ تمہیں آئندہ کبھی ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کی امید ہے، اس امید پر میرے غلام بن کر رہنا چاہتے ہو۔ ان باتوں کے دوران میں ہاروے اور بیکر برائٹ نے اپنے اپنے ریوالور نکال لیے تھے۔ کوبرا نے کہا، مجھے تمہارے جیسے غلاموں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کی مرضی کے مطابق ایک دوسرے پر فائر کیا، اس کی سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ وہ اس کے لیے بڑی مسرتوں کا دن تھا، ایک تو دشمن ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گئے تھے، پھر زندگی سے بھی محروم ہوتے جا رہے تھے۔ روس میں پارس نے ایک ڈمی کرونا کے ذریعے راسپوٹن سوم کو ٹریپ کیا تھا، پھر اسے ہپنوٹائز کر کے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ایسا ہی وقت اسے بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے اطلاع ملی تھی کہ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ وہ بھی دوسرے دن اس علم سے محروم ہونے والا ہے۔ پارس نے ثانی سے وعدہ کیا تھا کہ راسپوٹن کو ٹریپ کرنے کے بعد اس کے پاس امریکہ آئے گا، اب یہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ روس میں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی مصروفیات ختم ہونے والی تھیں۔ کرونا، تیجپال، بیزون، جوزوفسکی سب ہی اپنی اپنی رہائش گاہوں میں چھپے ہوئے تھے۔ کرونا بہت خوش تھی، اس نے تیجپال کو اپنا معمول اور محکوم بنا لیا تھا، اسے خواب کی تعبیر مل رہی تھی۔ البتہ وہ ایک چھوٹے سے ملک کی حکمران تھی، وہ بہت ہی وسیع و عریض ملک روس کی حکمران بن رہی تھی۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، تمہیں یاد کر رہی ہوں، تم بڑے دھوکے باز ہو، میرے پاس آنے کا وعدہ کرتے ہو مگر نہیں آتے ہو، میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ابھی آ رہا ہوں، اپنے گھر کے اور دل کے دروازے کھلے رکھو۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ ابھی آ رہے ہو؟ ہاں، گھڑی دیکھتی رہو، 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ اس کے دماغ سے نکل گیا۔ وہ تیزی سے سوچنے لگی، ہر اہم مرحلے پر کامیابیاں حاصل کر چکی ہوں، تیجپال کو معمول بنا کر روس کی بےتاج ملکہ بن چکی ہوں، اب ایک پارس رہ گیا ہے۔ وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر سوچ رہی تھی، پارس کو بھی اپنا معمول بنا لے تو لامحدود قوتوں کی ملکہ بن جائے گی۔ وہ پارس کو چاہتی تھی مگر اس کی برتری نہیں چاہتی تھی۔ کچن میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں، مختلف قسم کے مشروبات بھی تھے، وہ کسی میں بھی اعصابی کمزوری کی دوا ملا کر اسے پارس کے حلق سے اتار سکتی تھی۔ ایسے وقت وہ بھول گئی تھی کہ پارس زہریلا ہے اور اس پر ایسی دوائیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ یہ بھولنے کے باوجود اس نے احتیاطاً اپنا پستول ریڈی کر لیا۔ اس نے سوچا اگر پارس کھانے پینے سے انکار کرے گا تو وہ اسے گولی مار کر زخمی کر سکے گی۔ پارس نے اس پر بے شمار احسانات کیے تھے، اسے کتنی ہی مصیبتوں سے نجات دلائی تھی، خطرناک دشمنوں کے مقابلے میں اسے برتر رکھا تھا اور اب اسے روس کی ملکہ بنا چکا تھا۔ لیکن جو خود غرض اور طوطا چشم ہوتے ہیں
وہ احسانات کو یاد نہیں رکھتے، اپنی ضروریات کے مطابق مزاج بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی اور الپا کی ایک جیسی فطرت تھی۔ پارس نے الپا پر بھی بے شمار احسانات کیے تھے، لیکن وہ ہمیشہ اسے دھوکہ دیتی رہی تھی اور اپنے برے انجام کو پہنچتی رہی تھی۔ پارس اس کے پاس آ گیا، اسے دیکھتے ہی وہ محبت سے دوڑتی ہوئی آئی اور پھر اس کے گلے کا ہار بن گئی۔ ایسی عورت اسی طرح گلے کا ہار بن کر گلا کاٹتی ہے۔ وہ اسے چومنے لگی، اپنی اداؤں سے دیوانہ بنانے لگی۔ وہ بولا، ایسی بھی کیا دیوانگی ہے، ذرا ٹھہر ٹھہر کر محبت کرو اور باتیں بھی کرتی رہو، مجھے سانس تو لینے دو۔ وہ بولی، تم بہت عرصے بعد میرے پاس آئے ہو، آج صرف پیار ہوگا، باتیں نہیں ہوں گی۔ اس نے پوچھا، کیا ضروری باتیں بھی نہیں ہوں گی؟ میں نے کہا نا، صرف محبت ہوگی، کچھ نہ بولو، محبت سے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دو۔ کیا اپنے مطلب کی بات بھی نہیں سنو گی؟ نہیں سنو گی؟ محبت اب صرف محبت۔ کیا اس اولڈ مین کو اپنا معمول نہیں بناؤ گی؟ وہ ایک دم سے الگ ہو کر حیرانی سے بولی، کیا تم اسے میرا معمول بنا سکتے ہو؟ نہیں، جانے دو، ابھی صرف محبت کرو۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولی، نہیں، تم بہت باکمال ہو، بہت عجیب و غریب ہو، ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہو۔ مجھے بتاؤ میں کس طرح اسے معمول بنا سکتی ہوں؟ یوں سمجھو اسے معمول بنا چکی ہو، میں اس کا وہ مخصوص لب و لہجہ سنا رہا ہوں جس کے ذریعے اس کے اندر پہنچ سکو گی تو وہ تمہیں محسوس نہیں کرے گا۔ پارس نے جس مخصوص لب و لہجے کے ذریعے راسپوٹن کے دماغ کو لاک کیا تھا، وہ لہجہ اسے سنایا، اسے ذہن نشین کرتے ہی اس کے اندر پہنچ گئی۔ مارے خوشی کی اس سے لپٹ کر بولی، تم جادوگر ہو، میں اب تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ وہ پھر راسپوٹن کے اندر پہنچ گئی، اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ پھر اس نے کہا، ہیلو راسپوٹن، میں بول رہی ہوں، مجھے پہچان رہے ہو؟ اس نے چونک کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا، پھر پوچھا، تم کرونا، تم میرے اندر بول رہی ہو؟ ہاں، تم مجھے اپنی کنیز بنانے کی فکر میں تھے، افسوس میرے غلام بن گئے ہو، اب ساری زندگی میرے تلوے چاٹتے رہو گے۔ وہ سر جھکا کر بولا، ہاں اب مجھے یاد آ رہا ہے، تم نے ایک ڈمی کرونا کے ذریعے مجھے ٹریپ کیا تھا، تم نے بڑی مکاری دکھائی ہے، تم نادان بچے نہیں ہو، خود کو شہزور اور ناقابل شکست کہتے ہو، پھر ایک عورت سے کیوں مات کھا گئے؟ وہ ایک سر دہا بھر کر بولا، سچ ہے کہ آدمی موت سے لڑ سکتا ہے، مقدر سے نہیں لڑ سکتا۔ آج میں نے مات کھائی ہے، کبھی تمہیں بھی مقدر کے جوتے پڑیں گے۔ تم سر دہا بھرتے رہو اور اپنی غلامی پر کوڑتے رہو، میں تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آؤں گی۔ وہ پارس کے پاس دماغی طور پر حاضر ہو گئی، اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، تم میرا دل ہو، میرا دماغ ہو، میری لامحدود طاقت ہو، میں اب تمہیں جدا نہیں ہونے دوں گی۔ کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں، کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہے تو پھر پینے کا موڈ بناؤ، ایسی سخت سردی میں گرما گرم کافی پینا چاہیے، میں ابھی کافی لاتی ہوں۔ پارس نے اچانک ہی اسے ایک زوردار تمانچہ رسید کیا۔ وہ الٹ کر اس کے پاس ہی بستر پر گر پڑی، پھر فوراً ہی اٹھ کر حیرانی سے بولی، آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھ پر ہاتھ اٹھا سکے، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ یہ غصہ برداشت کر رہی ہوں، تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟ میں قدم قدم پر تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر رہا ہوں تو کیا اس کے بدلے تمانچہ نہیں مار سکتا؟ بکواس مت کرو، میں اس دن کے لیے کبھی کسی کو برتر نہیں رہنے دیتی۔ مرد اپنا مال سمجھ کر عورت کو مارنے پیٹنے لگتا ہے۔ اچھا، تو تمہیں میری برتری پسند نہیں ہے، آج تم مجھے کم تر بنانا چاہتی ہو، مگر یہ کیوں بول رہی ہو کہ ضرر رساں دوائیں مجھ پر اثر نہیں کرتی ہیں؟ تم ٹرین میں سفر کے دوران دیکھ چکی ہو۔ اسے یاد آیا کہ ٹرین میں اس نے جو پانی پیا تھا اس میں دوا ملی ہوئی تھی، اس دوا نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ یہ یاد آتے ہی وہ اچھل کر بستر سے اتر گئی، دوڑتی ہوئی ایک میز کے پاس آئی، پھر اس کی دراز کو کھول کر بھرے ہوئے پستول کو نکال لیا، پھر اس کا نشانہ لیتی ہوئی بولی، دوا سے بچ جاتے ہو تو گولی سے کیسے بچو گے؟ وہ مسکرا کر بولا، گولی مارنے کی کیا ضرورت ہے، آنکھ مار دو، میں مر جاؤں گا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو، بہت قیمتی ہو، میں تمہیں صرف زخمی کروں گی، اس کے بعد ساری زندگی تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھوں گی۔ تم جانتی ہو کہ میں ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہوں، تم بھرا ہوا پستول ہاتھ میں لے کر بھی مجھے زخمی نہیں کر سکو گی۔ اس نے اچھی طرح نشانہ لے کر گولی چلائی، وہ گولی پارس کے قریب سے گزر گئی، دوسری گولی تکیے میں پیوست ہو گئی۔ اس نے سنبھل کر دونوں ہاتھوں سے پستول کو تھام کر صحیح نشانہ لیا، پھر بھی تیسری گولی اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس نے پوچھا، کیا مجھ سے ملنے کی خوشی میں پٹاخے چھوڑ رہی ہو؟ باہر تک فائرنگ کی آواز جا رہی ہوگی، کیوں بھیڑ لگانا چاہتی ہو؟ لو پستول مجھے دو۔ کرونا نے بے اختیار پستول اس کی طرف اچھال دیا، وہ اسے کیچ کرتے ہوئے بولا، تمہاری جیسی ذلیل اور خود غرض عورتوں کے سائے سے بھی دور رہنا چاہیے، تم نے میرے تمام احسانات بلا دیے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ وہ بولی، تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے، میں جانتی ہوں تم میرے دیوانے ہو، اس لیے میرے کام آتے رہتے ہو۔ وہ اسے دیوانہ بنانے کے لیے لباس اتارنے لگی۔ پارس نے اس کا نشانہ لے کر کہا، رک جاؤ، لباس اتارو گی تو گولی مار دوں گا۔ وہ بڑی ادا سے مسکرا کر بولی، میں محبت میں تمہیں اپنا غلام بنا سکتی ہوں تو تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، زخمی کروں گا تو پھر راسپوٹن اور تیج پال وغیرہ کو تمہارے اندر پہنچا دوں گا، پھر تماشا دیکھوں گا کہ وہ کس طرح تمہیں نوچتے اور کھسوٹتے ہیں۔
वो घबरा कर बोली, नहीं मुझे जख्मी ना करना, मैं किसी को अपने दिमाग में बर्दाश्त नहीं करूंगी, सिर्फ तुम्हारी कनीज बनकर रहूंगी। मैं तो अब तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। यहाँ से जा रहा हूँ, बस चंद मिनट रह गए हैं, इसके बाद तुम खुद ही बहुत बड़ी सजा पाने वाली हो। उठकर जाने लगा। वो फौरन आगे बढ़कर इसे लिपट कर बोली, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, अभी बताओ मुझे क्या सजा देने वाले हो। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। टेलीपैथी की दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है, हम सब इस इनकलाब की लपेट में आने वाले हैं। साफ साफ बताओ कैसा इनकलाब आने वाला है? क्या यहाँ मेरे खिलाफ कुछ होने वाला है? सिर्फ तुम्हारे ही खिलाफ नहीं, सभी के खिलाफ कुछ होने वाला है। वो इसका बाजू पकड़कर झंझोड़ती हुई बोली, तुम बहुत खतरनाक हो, पता नहीं क्या करने वाले हो। फॉर गॉड सेक मुझे बता दो तुम क्या करने वाले हो। मैं कुछ नहीं करूंगा। इसराइल, चीन और यूरोप के तमाम ममालिक में एंटी टेलीपैथी दुआ स्प्रे की जा चुकी है। वहाँ के तमाम टेलीपैथी जानने वाले ख्यालखोनी से महरूम हो चुके हैं। अभी एक आध मिनट में यहाँ भी वो दुआ स्प्रे की जाने वाली है। हम सब टेलीपैथी से महरूम होने वाले हैं। वो हल्क फाड़ कर चीखते हुए बोली, नहीं ये झूठ है, ऐसा नहीं होगा। मैंने बड़ी मुश्किलों से और बड़ी मेहनत से टेलीपैथी के जरिए इस कदर अरूज हासिल किया है। मैं जवाल नहीं देखूंगी। तुम मुझे डरा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सांझ को क्या आंच, यूरोप या इसराइल के किसी भी ख्यालखोनी करने वाले से रब्ता करो, तुम्हें मेरी बात का यकीन हो जाएगा। इसने फौरन ही ख्यालखोनी की परवाज की। अल्पा के दिमाग में पहुंचते ही बोली, मैडम सांस ना रोकना, मैं कोरोना बोल रही हूँ। ओ तो तुम हो जलील कमीनी, मुझे धोखा देकर भाग गई थी। अब कहाँ भागोगी? दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वाले ख्यालखोनी से महरूम हो रहे हैं, तुम भी होने वाली हो। अगर ऐसा है तो आप महरूम क्यों नहीं हुई? ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। मुझे इस दवा से बच निकलना था, इसलिए बच गई हूँ। अगर तुम बचना चाहती हो तो भागो, ऐसी जगह जाओ जहाँ वो दवा स्प्रे ना की जा रही हो। कोरोना को यकीन नहीं आया क्योंकि अल्पा ख्यालखोनी कर रही थी। वो बिन बोरिन के दिमाग में पहुंचकर बोली, क्या तुम ख्यालखोनी से महरूम हो चुके हो? क्या मेरे दिमाग में आ सकते हो? कोरोना बोल रही हूँ। वो एक सर्द आह भरकर बोला, ख्यालखोनी मेरे लिए एक ख्वाब हो गई है। यहाँ तमाम टेलीपैथी जानने वाले इस इल्म से महरूम हो गए हैं। पता नहीं अल्पा किस तरह बच गई है। कोरोना दिमागी तौर पर हाजिर होकर पारस से बोली, अल्पा बच गई है, मैं भी बच सकती हूँ। ये कहते ही वो दौड़ती हुई कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। बाहर इसकी कार खड़ी हुई थी। वो कार स्टार्ट करके तेजी से ड्राइव करती हुई जा रही थी। पारस ने रास्पुटिन के पास पहुंचकर इसे भी पैलेस जाने पर मजबूर किया। वो अपनी कार में बैठकर पारस की रहनुमाई में इसी रास्ते पर जाने लगा जहां से कोरोना गुजर रही थी। वो कोरोना के अंदर पहुंच गया। इसके दिमाग में कुछ हलचल पैदा की। इसने कार को गलत तरीके से चलाया तो वो कार रुकने लगी। दरअसल वो खुद ही कार को रोक रोक कर झटके दे देकर आगे बढ़ा रही थी। फिर इसे रोक कर बाहर आ गई। इसका बोनट उठाकर समझने की कोशिश करने लगी कि खराबी कहाँ पैदा हुई है। ऐसे ही वक्त रास्पुटिन ने वहां आकर अपनी कार रोकी। इसे मुखातिब किया, हाय कोरोना, मैं रास्पुटिन हूँ। तुमने मुझे मामूल बनाया है मगर मुझे चेहरे से नहीं पहचानती हो। वो फौरन ही इसकी कार का अगला दरवाजा खोलकर इसके साथ वाली सीट पर बैठकर बोली, फौरन गाड़ी चलाओ। इसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। वो बोली, तेजी से चलाओ, इस शहर से बहुत दूर निकल चलो। वो कार की रफ्तार बढ़ाते हुए बोला, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? परेशानी की बात है, सुनोगे तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। इसने हंसते हुए पूछा, क्या क़यामत आ रही है? तुम मजाक समझ रहे हो और वाकई क़यामत आ रही है। तमाम दुनिया में एंटी टेलीपैथी दुआ स्प्रे की जा रही है। इसराइल, चीन और यूरोपीय ममालिक के तमाम टेलीपैथी जानने वाले ख्यालखोनी से महरूम हो गए हैं। वो बोला, हाँ मुझे याद है, बहुत अरसा पहले ऐसी दुआ स्प्रे की गई थी और इस वक्त के टेलीपैथी जानने वालों को इस इल्म से महरूम किया गया था। आज फिर यही होने वाला है। बाय द वे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने अल्पा से रब्ता किया था। इसके तमाम टेलीपैथी जानने वाले हीरो से जीरो हो गए हैं। वो बहुत चालाक है, किसी तरह बच निकली है। हमें भी बच निकलना चाहिए। यहाँ से बहुत दूर ऐसे वीरान इलाके में चलो जहाँ इंसानी आबादी ना हो। फिर तो ये तुम्हारे लिए बड़ी तशवीश की बात है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी तशवीश की बात है। क्या तुम ख्यालखोनी से महरूम होना चाहोगे? ये इल्म मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। मैंने इस इल्म को अपने बाप दादा से हासिल किया है। कुदरती तरीकों से बरसों की मेहनत और लगन से इसे सीखा है। वो हैरानी से बोली, क्या वाकई वो दुआ तुम्हें मुतासिर नहीं करेगी? कभी नहीं करेगी। मैं इसी शहर मास्को में रह सकता हूँ। मुझे किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी खातिर खतरनाक रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ तुम्हें दूर ले जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम्हारी टेलीपैथी का इल्म सलामत रहे और आइंदा तुम मेरी कनीज़ बनकर मेरा दिल भी खुश करती रहो और ख्यालखोनी के ज़रिए मेरे काम भी आती रहो। वो हंसने लगी, फिर बोली, बड़ी खुशफहमी है, तुम मेरे गुलाम हो और मुझे कनीज़ बनाने के ख्वाब देख रहे हो। अच्छी तरह हंस लेने के बाद ये बताओ कि मुझे गुलाम बना लेने की खुशफहमी क्यों है? क्या भूल गए थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे दिमाग में आई थी और तुमने मुझे महसूस नहीं किया था?
تم پارس کے بتائے ہوئے ایک مخصوص لب و لہجے کے ذریعے میرے اندر آئی تھی، لیکن تم نے مجھے ہپنوٹائز نہیں کیا۔ میرا عامل تو پارس ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اسی مخصوص لب و لہجے کے ذریعے تمہارے اندر آتی رہوں گی اور تم مجھے روک نہیں سکو گے۔ تم بول رہی ہو پارس نے بھی ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے یہ علم حاصل کیا ہے، جب وہ اس علم سے محروم ہو جائے گا تو پھر میں اس کا معمول نہیں رہوں گا، اس کا تنظیمی عمل آپ ہی آپ ختم ہو جائے گا، میں آزاد ہو جاؤں گا، اس کے بعد تمہیں اپنا بنا لوں گا۔